علی بھائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاہانہ کیس ناقابل سمت قرار دے دیا۔ اس کے آپ آپ اپنی رائے کیا دینا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی حسن صاحب، دیکھیے، بات اس طرح سے ہے کہ جو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ 20 سے 25% تک توشاہانہ سے جو بھی چیزیں بیچی تھی ان پے کیا تھا توشاخانہ کو، تقریباً 25% تک انہوں نے کچھ چیزوں کا پے کیا اور کچھ کا 20 تک۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ کسی مشہور شاعر نے لکھا تھا کہ گھر کی ایک دیوار سے مجھ کو خطرہ ہے، اندر کے کردار سے مجھ کو خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کا پورا بیانیہ جو شروع سے لے کر اب تک چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ کک بیکس لی جاتی ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جو کہ بابا رحمتہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تھا، ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی ملا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاستدان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسی پرسنالٹی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ توشہ خانہ سے وہ گھڑیاں جو ان کو سعودی عرب سے گفٹ ملی تھی، جن پہ خانہ کعبہ کی تصویریں موجود تھی، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس چیز ہے خانہ کعبہ ہر مسلمان کے لیے اوبویسلی، تو ویسی گھڑیوں کو 20-25% تک پے کر کے بیچ دینا، میرے خیال سے اصل بات تو یہ ہے، اور یہ کوئی قابل عزت بات نہیں تھی عمران خان صاحب کے لیے۔ اگر آپ اور میرے جیسے کسی عام انسان کو بھی ویسی گھڑی تحفے میں مل جائے کہ جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو، تو ہم کروڑوں میں بھی اس کو بیچنا کبھی بھی پریفر نہیں کریں گے۔ دوبارہ تو جی جی عمران خان صاحب جیسے بڑے آدمی کو، جن کا اتنا نام ہو، یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ میرے خیال سے اس کیس کا عدالت میں چلنا اور اس بات کا میڈیا میں ہائی لائٹ ہونا ہی عمران صاحب کی اصل میں خار ہے۔ سو محمد علی بھائی، آخری سوال ہے اور مختصر سا سوال ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ دبئی سے سعودیہ چلے گئے، کیا وہ آگے انگلینڈ جانا پسند کریں گے یا پھر پاکستان آئیں گے؟ کیا وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا انہیں نیکسٹ پرائم منسٹر بھی بنایا جا سکتا ہے پاکستان کا؟ جی حسن بھائی، بات اس طرح سے ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ دبئی کا دورہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ 2 بار پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، تو اس میں یہی سب ڈسکس ہو رہا تھا، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں جو ایگریکلچر کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت ہماری ایکسپورٹس ہوتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہیں، تو اب ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ کوئی بیرون ملک سے سرمایہ کاری لائی جائے، اس ملک کو چلانا تو ہے آخر ہم نے IMF کے بھی بہت قرضے دینے ہیں، باقی دنیا کے بھی بہت قرضے دینے ہیں ہم نے، تو ہمارے پاس اگر کوئی آپشن بچا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، باقی ممالک پاکستان میں کوئی کاروبار شروع کریں، تو اسی طرح سے ہمارے ملک میں پیسہ آئے گا اور ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس اکنامک کرائسس سے۔ تو نواز شریف صاحب کا سعودی عرب جانے کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں سعودی عربیہ سے کہ وہ پاکستان کو ایک بار پھر سے پاکستان کی معیشت کو اٹھا سکیں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی نواز شریف کے عربیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو کسی نے کہیں سے کوئی امید، کوئی وعدہ کچھ تو ان کو دیا گیا ہوگا کہ آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا، اسی لیے وہ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ورنہ پاکستان کے سیاستدان اتنے نیک تو ہیں نہیں کہ وہ ملک بچانے کے لیے بغیر کسی لالچ کے اتنے دورے کریں گے یا اتنی کاوشیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور اب میرے خیال سے پاکستان کو وے آؤٹ اور کوئی کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا، اور مریم نواز اور نواز شریف اور شریف فیملی پوری ہی جب PTI ان کو بدنام بھی کرتی ہے تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جی جی عربیوں کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے متعلق کچھ نازیبا باتیں بھی کی جاتی ہیں عربیوں کو لے کر، تو وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ قطری خط بھی بڑا مشہور ہوا تھا اپنے زمانے میں، تو عرب ورلڈ کی تو ہمیشہ سپورٹ رہتی تھی ان پولیٹیشنز کو، اور دیکھیں آپ کے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو یہ امریکہ جا رہے تھے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو جو ان کو جہاز دیا گیا تھا محمد بن سلمان کی طرف سے، اس نے وہ جہاز وہاں سے واپس بلا لیا تھا، بڑی بےزتی بھی ہو گئی تھی ہماری وہاں پر،
تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عرب دنیا کی بنتی نہیں تھی، اور پی ڈی ایم کو لانے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم عربیوں کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کر لیں، کیونکہ ہم نے 70 سالوں میں انہی سے یہ پیٹرول ڈیزل بھی انہی سے لیتے تھے، تو وہ ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتے تھے یا کئی کئی سالوں تک پیسے نہیں لیتے تھے، اسی طرح سے ہی ہمارا نظام چلتا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا جانے کا مقصد یہی ہے کہ عربوں کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات صحیح کیے جائیں اور کسی طرح سے معیشت کو اوپر لے جایا جائے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا وعدہ دیا گیا ہے، اسی لیے وہ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ محمد علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اس پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ، اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ اللہ حافظ۔